بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داعی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی دعوت دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ یہ دین دعوت ہے۔ یہ دین اوروں کو دین کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ دین لوگوں کو سمجھانے کا، لوگوں کو قریب لانے کا، لوگوں کی تربیت کا، لوگوں کی اصلاح کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعض واقعات اس حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت اور بڑی وابستگی کی صورت اور کیفیت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تھے، آپ کے مددگار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ اور تیار رہتے تھے۔ اور غزوہ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور احادیث مبارکہ کے مطابق جب ان کا مسلح کیا گیا اور غزوہ احد سے واپس لوٹنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار کی جو خواتین تھیں وہ اپنے شہداء کے لیے گریہ وزاری کر رہی تھیں، ان کے لیے نوحہ ہو رہا تھا، اس وقت تک گریہ وزاری کی اس کیفیت کی ممانعت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم اور کرب کی کیفیت میں فرمایا تھا کہ وَأَمَّا حَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، کہ آج کے دن تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رونے والیاں بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء اقرباء کی بڑی تعداد کہ جو اسلام نہیں لائے تھے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی خواتین کو، صحابیات کو اس کا حکم دیا کہ وہ آئیں اور اس کے لیے گریہ اور زاری کی کیفیت کو اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جملہ آپ کے اس کرب کو ظاہر کرتا تھا، آپ کے اس غم کی کیفیت کو ظاہر کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وحشی کی طرف آپ نے قاصد بھیجا اور اس کو دین کی دعوت دی، اور جو شخص دین کی دعوت دینے کے لیے صحابی رسول گئے تو اس کے جواب میں وحشی نے کہا کہ کیف تدعونی وانت تزعم ان من زنا او قتل او اشرک یلقى اساما، کہ تم مجھے کس طرح دین کی دعوت دے رہے ہو، حالانکہ تمہارے دین کی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، شرک کیا ہو، زنا کا ارتکاب کیا ہو تو وہ تو جہنم میں جائے گا، اور میں نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ وہ قاصد واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے معافی نہیں فرمائیں گے کہ جو شرک کی حالت میں مر گیا ہو، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ رب العالمین جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو اس کے جواب میں وحشی نے کہا کہ ھذا ارا بعدہ مشیہ فلا ادری ایغفر لی ام لا، کہ اس میں تو اللہ کی مشیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف فرمائیں گے، اور میں نہیں جانتا کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قاصد واپس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ قاصد کو بھیجا اور آپ نے فرمایا جاؤ جا کر وحشی سے یہ کہو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو جاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اس کے بعد حبشی جو ہیں وہ اس کے بعد وحشی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں آپ کا داعیانہ کردار ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور آج اپنے معاشرے میں ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے
کہ وہی داعیانہ اضطراب، اسی کردار کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، لوگوں کو دین کے قریب لایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد